نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ سورہ نحل کی آیت 97 میں اللہ کی ایک خوبصورت نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، بے شک پاکیزہ زندگی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ آیت 98 to 100 میں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کا وار کس پر کارگر ہوتا ہے۔ چنانچہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس کا بس ایسے لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یا اللہ، شیطان مردود کے ہر حملے سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ آیت 101 to 102 میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی آیات منسوخ کیوں کی جاتی ہیں، اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ کافر کہتے ہیں کہ تم تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ کہہ دو کہ یہ قرآن کریم تو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک لے کر آئے ہیں، تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا سامان ہو۔ سبحان اللہ۔ آیت 103 to 105 میں قرآن مجید پر بہتان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور اے پیغمبر، ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن کی زبان صاف عربی زبان میں ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ ہدایت پر نہیں لاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ پر جھوٹ تو پیغمبر نہیں، وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ بے شک یا رب العالمین، قرآن پاک حق پر مبنی ہے اور تیری ہی طرف سے نازل ہوا ہے۔ آیت 106 to 109 میں مرتد ہونے والے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے، وہ نہیں جسے زبردستی کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ یہ اس لیے کہ ایسے لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب سمجھا، اور اس لیے کہ اللہ ایسے ناشکرے لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچایا کرتا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے انجام سے بالکل غافل ہیں۔ لازمی بات یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر، یا اللہ تو ہمیں ایسے نقصان اٹھانے والے لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ آیت 110، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ پھر یقین جانو کہ تمہارے پروردگار کا معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، تو ان باتوں کے بعد تمہارا پروردگار یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ آیت 111 میں روز قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب ہر شخص اپنے دفاع کی باتیں کرتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے سارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، بے شک قیامت کے دن انسان کے اپنے اچھے اعمال ہی اس کے کام آئیں گے۔
یا اللہ روز قیامت تو ہماری عزتیں رکھ لینا، آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔